اردو سٹوریز کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اس کہانی کے مطابق نارور کے راجہ نال کے بیٹے سلو کمار کی شادی 3 سال کی عمر میں بیکانیر میں پنگل کے علاقے کنور بادشاہ پنگل کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ چونکہ یہ بچوں کی شادی تھی لہٰذا رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب شہزادہ بالغ ہوا تو اس کی دوبارہ شادی ہو گئی، لیکن شہزادی جہیز کا انتظار کر رہی تھی۔ شہزادی بڑی ہو کر بہت خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی۔ شاہ پنگل نے دلہن کو حاصل کرنے کے لیے نارور کو متعدد پیغامات بھیجے، لیکن شہزادے کی دوسری بیوی سے اس ملک سے آنے والے ہر شخص سے بات چیت کرنے والے کو مار ڈالتی تھی۔ شہزادہ بچپن کی شادی کو بھول گیا تھا، لیکن دوسری ملکہ کو یہ معلوم تھا۔ اسے خوف تھا کہ شہزادے کو سب کچھ یاد آتے ہی وہ دوسری ملکہ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ پہلی ملکہ بہت خوبصورت تھی۔ پہلے شہزادی شہزادے کو یاد کیا کرتی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر والد نے ایک بار ایک ہوشیار ڈولی کو نارور بھیج دیا۔ جب ڈولی نارور جا رہا تھا تو شہزادی نے اسے اپنے پاس بلایا اور ملہار راگ میں ایک راگ بنایا اور بتایا یہ راگ شہزادے کے سامنے جا کر گانا۔ ہوشیار ڈولی درخواست گزار بننے کے بعد نارور کے محل میں پہنچا۔ رات کو رم جم بارش کے ساتھ اس نے تیز آواز میں ملہار راگ میں گانا شروع کیا۔ ملہار راگ کی مدھر موسیقی راج کمار کے کانوں میں گونجنے لگی۔ ڈولی نے واضح الفاظ میں شہزادی کا گانا گایا اور شہزادی کا پیغام سنایا۔ جیسے ہی راج کمار نے گانے میں شہزادی کا نام سنا تو اسے اپنی پہلی شادی یاد آ گئی۔ ڈولی نے بتایا کہ اس کی شہزادی کتنی خوبصورت ہے اور مقبول ہے۔ ڈولی کے مطابق شہزادی کا چہرہ سورج کی روشنی کی طرح ہے، جسم چمکتا ہے جیسے سوتی کپڑے سے سونا جھانک رہا ہو، ہاتھی جیسی چال، ہیرے جیسے دانت، مونگ جیسے ہونٹ، بہت سی خوبیوں کے ساتھ، بخشنے والا، شائستہ اور نرم مزاج۔ وہ اتنا ہی شفاف ہے جتنا گنگا پانی۔ اس کا دماغ اور جسم برتر ہے، لیکن اس کا ساجن اسے بھول گیا ہے اور اسے لینے نہیں آیا۔ صبح جب شہزادے نے اسے بلایا اور پوچھا تو اس نے شہزادی کا پورا پیغام پہنچایا۔ آخر میں سلو کمار نے اپنی پہلی بیوی کو لانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی دوسری بیوی مالوانی نے اسے روک دیا۔ اس نے بہت سے بہانے کیے، لیکن مالوانی ہر بار اسے روک دیتی۔ آخر ایک دن شہزادہ بہت تیز اونٹ پر سوار ہوا اور اپنے محبوب کو لینے کے لیے پنگال پہنچا۔ شہزادی اپنے پیارے سے ملتے ہی خوشی سے اچھل پڑی۔ دونوں نے پنگال میں کئی دن گزارے۔ ایک دن جب دونوں نے بادشاہ پنگال کو نارور جانے کے لیے الوداع کیا تو راج کماری کو صحرا میں راستے میں جاتے ہوئے ایک سانپ نے ڈس لیا، لیکن شیو پاروتی نے آ کر اس کی جان بچائی۔ لیکن اس کے بعد اس کا مقابلہ عمر سے تھا، جو سلو کمار کو مارنا اور شہزادی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ پلنگ پھیلا کر محفل کو سجاتے ہوئے اس کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب شہزادہ سلو کمار اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ وہاں سے گزرا تو عمر نے اس سے التجا کی اور اسے روکا۔ شہزادے نے شہزادی کو اونٹ پر بیٹھا رہنے کا حکم دیا اور عمر کے ساتھ بیٹھ کر مستی کرنے لگا۔ ڈولی گانا گا رہا تھا اور راج کمار اور عمر افہیم لے رہے تھے۔ ڈولی جو مارو کے ملک سے آیا تھا بہت چالاک تھا۔ اسے عمر کی سازش کا علم ہو گیا تھا۔ ڈولی نے چھپ کر شہزادی کو اس سازش کے بارے میں بتایا۔ شہزادی بھی صحرا کی بیٹی تھی۔ اس نے اونٹ کو پیٹا
जिस की वजह से ऊँट फरार हो गया। शहज़ादा ऊँट को रोकने के लिए दौड़ने लगा। शहज़ादा आते ही शहज़ादी ने कहा, धोखा, ये धोखा है, जल्दी से ऊँट पर चढ़ जाइए, वो आपको मारना चाहता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागकर नारूर पहुँच गए। शहज़ादी का यहाँ खैर मकदम किया गया और वो मलका बन गईं और वहाँ हुक्मरानी करने लगीं। तारीख़ में इस मोहब्बत करने वाले जोड़े को डोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक इसके नाम और मोहब्बत की तारीफ़ की जा रही है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।